بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح الشباب کورس نمبر 1 قرآن انڈرسٹینڈنگ موومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کی آخری 4 آیات، 3 ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھیں اور 4تھی آیت سے آج شروع کر رہے ہیں۔ وائٹ بورڈ پہ آپ کے سامنے 4 آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ فویل للمصلین، توجہ فرمائیں، فویل ہلاکت ہے، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ جہنم ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم کی ایک وادی اس کا نام بھی ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہلاکت کر لیا جاتا ہے۔ جہنم کی وادی ہو یا جہنم مراد ہو، ہلاکت تو ہے ہی نہ اس۔ فویل پس ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، آپ معنی خود کر سکتے ہیں۔ مصلین کس کو کہتے ہیں؟ جی، نماز پڑھنے والے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ جو شروع والا لام ہے نا، اس کا معنی کے لیے، لل کے لیے، مصلین نمازیوں کے یا نماز پڑھنے والوں کے۔ لیکن یہاں یہ بات آپ نے ساتھ کرنی ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ آگے ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ کون سے نمازی، کیونکہ نماز پڑھنا ہلاکت تو نہیں نا، نماز پڑھنا تو ایک کامیابی ہے، لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ تباہی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کا تذکرہ یہاں ہے، اگلی 2 آیات کے اندر ان کی وضاحت ہوگی۔ ترجمہ پھر سنیں۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فویل کا کیا معنی کیا؟ ہلاکت ہے۔ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، الذین وہ لوگ، جو بھی اسی کے اندر معنی ہے، الذین جو یا وہ لوگ جو، ہم عن صلاتہم، ہم کا معنی ہوتا ہے وہ، اکٹھا معنی ہوگا الذین ہم وہ لوگ جو، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، عن صلاتہم، عن کا کیا معنی ہے؟ سے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے اور عن کا معنی بھی سے۔ صلات کا معنی نماز، ہم کا معنی اپنی، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے۔ الذین ہم عن صلاتہم جو اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ ساہون کا کیا معنی کیا؟ غافل۔ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں وہ ہیں ہلاکت والے نمازی۔ غافل کس طرح ہے؟ ایک ہمارے ذہن میں جو غافل کا معنی آ رہا ہے نا کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتے نہیں تو پھر وہ نمازی کیوں کہا قرآن نے ان کو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ غافل سے مراد یہ نہیں کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بے نمازی ہیں۔ ساہون کا معنی یہ ہے سستی کرنا، غفلت کرنا۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز کو پڑھتا تو ہے لیکن لیٹ کر کے پڑھتا ہے، یہ بھی نماز سے غافل ہے، سستی کر رہا ہے۔ یا دوسرا معنی، نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، زبانی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے اس طرح پڑھ رہا ہے، جبکہ اگلی آیت کے اندر یہ بات آ بھی رہی ہے کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں
یعنی وہ نمازی، وہ غفلت کرنے والے کہ جو پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے یا تو دکھلاوے کے لیے یا ٹائم گزار کر روزانہ ہی سستی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دوبارہ پھر سنیں، فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے، یہ فا جو ہے نا اس کا معنی عام طور پر پس کیا جاتا ہے، پس ہلاکت ہے۔ تو پس کیا چیز ہے؟ آج کل ہمارا اس دور کی جو اردو ہے نا اس میں تو کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ہلاکت ہے، کیونکہ پیچھے جو بات ہم نے پڑھی ہے نا پچھلی 3 آیات کے اندر، وہ اگر پڑھیں تو پھر ساتھ یہ تو کا معنی کرنا بڑا درست لگے گا۔ فویل، تو ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں۔ آگے ایک اور بات، الذین هم، وہ لوگ جو، الذین هم، وہ لوگ جو یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھلاوے کی نمازیں، ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے۔ دکھلاوے کی جو نماز پڑھے گا اس بندے کو کیا کہیں گے؟ ریاکار، ریاکاری عمل، دکھلاوے کا عمل کر رہا ہے۔ اور جو کرنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ وعلیکم السلام، ریاکار، دکھلاوا کرنے والا، ریاکاری کرنے والا، ریاکار اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہے الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ پھر دہرائیں اس آیت کو، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تیسری بات، ویمنعون الماعون، ویمنعون، اور وہ روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اسی طرح یمنعون، منع کرنا، ویمنعون، اور وہ روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں۔ کس چیز کو منع کرتے ہیں؟ الماعون، اس صورت کا نام بھی ماعون ہے نا۔ اب اس کا ترجمہ سن لے کہ ماعون کا کیا معنی ہے۔ عام استعمال کی چیزیں، عام طور پہ جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ کسی کو نہیں دیتے۔ کسی کو ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی، کوئی مانگنے آ گیا، نہیں بھی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، حالانکہ گھر میں وہ چیز پڑی ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی چیزیں وہ روک لینا، کسی کو نہ دینا، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں عام استعمال کی چیزیں، وہ روک لیتے ہیں عام استعمال کی چیزیں۔ یہ سارے اس طرح کے لوگ ہلاک ہیں، تباہی ہے ان کے لیے۔ یا تو جھوٹ بولیں گے لازمی طور پر، چیز گھر میں پڑی ہے جھوٹ بول لیں گے، یا کہہ دیں گے کہ ہم نہیں دیتے کسی کو۔ علاقے میں ایسا بندہ ویسے مشہور ہوتا ہے کہ وہ تو بھئی کسی کو چیز دیتا ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑی سی سخاوت کرنے والا ہو، دونوں طرف سے خرابی ہے نا۔ کوئی چیز دینے والا ہو تو جب اس کو خود ضرورت ہوگی اس کو اس وقت بھی نہیں ملے گی، لوگ لے جا کے اپنے گھر رکھ لیں گے، واپس ہی نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو تنگی کی وجہ سے پھر نہیں دیتے، یا دے دیں گے تو لے جانے والے پرواہ نہیں کرتے، اس کو ناقص کر کے توڑ کر واپس کر دیں گے، اس کو صحیح نہیں کروا کر دیں گے۔ حالانکہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز لے جاتا ہے، اگر دینے والے نے چیز سخاوت کرتے ہوئے دے دی ہے استعمال کے لیے، تب لے جانے والے کو بھی تو کوئی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، کسی سے مانگ کر لایا ہوں تو اس کی پوری پوری حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی طرف سے ایک پیالہ آتا ہے، اس کے اندر کوئی پنیر وغیرہ کھانے کے لیے کچھ چیز تھی، ایک زوجہ محترمہ نے بنا کر دوسرے گھر میں بھیجا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ جب وہ کھانے کی کوئی چیز آئی نا، تو فطرتی بات ہے کہ عورتوں میں یہ چیز اس طرح پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہے اور چیز دوسری عورت کی طرف سے آئے۔ وہ غصہ آیا اور سیدہ عائشہ نے ایسے ہاتھ مارا، وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ تمہارے گھر میں نیا پیالہ پڑا ہے نا، وہ لے کر آؤ ذرا۔ وہ اچھا ہے اور بہترین جو صاف ستھرا پیالہ تھا، ٹوٹا ہوا نہیں تھا، وہ واپس کیا کہ یہ دے کر آؤ۔ اور ٹوٹا ہوا پیالہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تار کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کر فرمایا عائشہ کو کہ یہ اپنے گھر استعمال کے لیے رکھ لو۔ یعنی جو چیز کسی کی آئی ہے اس کو تو اسی طرح واپس کرنا چاہیے، حالانکہ وہ چیز مانگی بھی نہیں گئی تھی۔ جب مانگ کر بندہ لائے گا تو وہ تو پوری پوری امانت ہے۔ دور حاضر میں اسی طرح یہ موٹر سائیکل عام طور پر دوست ایک دوسرے سے لے جاتے ہیں، یا اور گھروں میں کوئی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ منع نہیں کرنا پہلی بات،
اور لے جانے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جب چیز میری نہیں دوسرے کی ہے تو پورا خیال کرے اس کا اور اسی طرح اس کو واپس لوٹائے. انشاءاللہ دونوں طرف سے یہ درست ہوگا. اب ترجمہ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا. تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ میں عربی پڑھوں گا اور آپ نے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنا ہوگا تاکہ ادھر یہ یاد ہو جائے. فویل ان کا کیا معنی کیا ہم نے بھائی؟ ہلاکت ہے. للمصلین، ہاں ان نمازیوں کے لیے. الذین ہم عن صلاتہم، الذین ہم کا معنی اکٹھا کریں نا، الذین ہم، ہاں وہ لوگ جو عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں. الذین ہم یراؤن، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، عام استعمال کی چیزیں. یاد ہو گیا نا یہ ترجمہ؟ اب اس آیت پر ایک جو ہے نا دکھلاوا کرنے والے ایک حدیث آپ چھوٹی سی سن لیں، اشارہ بھی کر لینا تاکہ یہ یاد رہیں ساتھ ساتھ. ریاکاری کیا ہے، دکھلاوا، اس کے بارے میں کیا حدیث مبارکہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، صحابہ کرام سے مخاطب ہیں اور پوری امت کو خطاب ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ مجھے اپنی امت پر یہ ڈر نہیں رہا کہ یہ کوئی اور خرابی کریں گے. سب سے زیادہ اگر مجھے ڈر ہے نا اپنی امت پر، وہ مجھے ڈر ہے کہ یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. کس میں مبتلا ہوں گے؟ شرک اصغر. اصغر کا معنی چھوٹا، یعنی چھوٹے شرک کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے. یہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اپنی امت کا کہ یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک تو آپ نے جو بیان کیا ہے ہمیں اس کا تو علم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ چھوٹا شرک کیا ہے جس میں آپ کو ڈر ہے کہ میری امت مبتلا ہو جائے گی، وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء، وہ ریاکاری ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ریاکاری. چھوٹا شرک ریاکاری بھی لوگ کریں گے، نیکی لیکن دکھلاوے کی کریں گے. نیکی ہوگی وہ، لیکن ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا کہنے لگ جائیں. پڑھیں گے نماز لیکن اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں. کریں گے حج لیکن اس لیے کہ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر حاجی صاحب کہلایا جاؤں تاکہ 2 نمبری کرنی آسان ہو جائے. اور کئی کام بڑے لوگ اس طرح حج کرتے ہیں کہ لوگ حاجی صاحب کہنے لگ جائیں گے، پھر جس طرح کا مرضی فراڈ کر لو، پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. وہ دکھلاوے کا حج ہے، دکھلاوے کی نماز ہے، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر ایک بندہ چہرے پہ داڑھی اس لیے رکھتا ہے نا کہ لوگ میری داڑھی دیکھ کر مجھے اچھا سمجھیں گے، فراڈ کرنے آسان ہو جائیں گے، لوگ بڑے کرتے ہیں، تو ایسی داڑھی رکھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہی داڑھی اس کو جہنم میں لے جائے گی. یہ اس لیے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے. لوگ تانا دیں تب بھی برداشت کریں، تعریف کریں تو تب بھی اللہ کی تعریف کریں اس پر. رکھیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی ہے. تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. دیکھ کر کوئی خوش ہو جائے تو اس کی مرضی، کوئی تانا دے تو اس کی مرضی. نماز اللہ کا حکم ہے نا، پڑھنی ہے بس. کوئی دیکھ کر نمازی کہے تب بھی پڑھنی ہے، دیکھ کر نہ کہے تو تب بھی پڑھنی ہے. بس ہمیں حکم ہے، ہم نے پڑھنی ہے، جو بھی دیکھتا دیکھتا رہے. تو اس لیے کوئی بھی عمل دکھلاوے کا نہیں. جب دکھلاوا آیا تو سمجھو یہ چھوٹا شرک کرنے لگ گیا ہے. چھوٹا شرک اس میں پایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ڈر نبی علیہ السلام نے اس پہ بیان کیا ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. اب چوٹی کے یہ نیک اعمال ہیں، روزہ، نماز، صدقہ. اگر ریاکاری ہے تینوں کے اندر تو تینوں شرک بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ شرک ہی ہے نا ایک قسم کا. عمل کر رہا ہے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا. قیامت کے دن بھی اس کا اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ اسی کے پاس چلے جاؤ جس کے لیے نیک عمل کرتے رہے ہو. میرے لیے تم نے کیا ہی نہیں، میں نے تمہیں اجر دینا ہی نہیں. تو پھر بندہ کدھر جائے گا اس دن؟ اس لیے تمام اعمال کی اصلاح، آپ نے جو حدیث یاد رکھنی ہے نا ریاکاری کے حوالے سے، وہ شرک اصغر والی یاد رکھنی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت کے لوگوں پر شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ریاکاری، دکھلاوا، یہ چھوٹا شرک ہے. تو اس سے بچنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اسلامی عقیدہ نکالیں جی. اسلامی عقیدے کا ایک جو سوال میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا نا، ایک سوال کا ایک حصہ زبانی، تو آپ نے اسی طرح آپ نے زبانی کلامی سنانا ہے. بس 2-4 باتیں پوچھ کر اسی طرح ایک دوسرا بھی پڑھا دیتا ہوں. توحید کی اقسام آپ کو بتلائی تھیں. توحید کی اقسام ایک دوسرے سے جہاں بیٹھے ہیں مشورہ کر لیں کہ کون کون سی تھی، پوچھ لیں ایک دوسرے سے، جس کو یاد نہیں ہے دوسرا بتلا دے اس کو کہ شرک کی کون سی 3 قسمیں تھیں اور ایک ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. ہاں جی سبطین بھائی بتائیں گے کون سی شرک کی 3 قسمیں پڑھی تھی کل؟ ہاں جی شاباش، بتائیں گے؟ بتائیں شاباش. الوہیت، اسماء و صفات. دوسرے بھائی کو کہیں وہ بھی سنائیں. ہیں آج کے کوئی نہیں؟ وہ پیچھے بیٹھے ہیں. ہاں جی اسماء و صفات. نعیم صاحب آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، ذرا آسانی ہے اس میں. یہ ایک پڑھی تھی ہم نے توحید ربوبیت. کون بتا سکتا ہے کہ توحید ربوبیت کیا چیز ہے؟ بتائیں جی. ہاں تمام افعال میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. یحییٰ بھائی بتائیں گے کہ افعال کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں اس کا شریک. شاباش ٹھیک ہے، ایک کافی ہے. بیٹھیں. کوئی اور بتا سکتا ہے کام کون کون؟ جتنے کام ہیں سارے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کرنے والا. زمین بنانا، آسمان بنانا، رزق دینا، کسی کو رزق نہ دینا، بارش برسانا، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دینا. تھوڑے افعال ہیں جتنے مرضی شمار کرتے جاؤ. ہاں جی پیدا کرنا، اولاد کسی کو دینا یا نہ دینا. جی سنائیں. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیسے اکیلا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں. شاباش. اور کوئی نہیں کر سکتا. بارش صرف اللہ نے برسانی ہے جب بھی برسانی ہے. اگر بند کر دے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ بارش کو برسا دے. قحط سالی پڑ جاتی ہے نا علاقے میں، بارش ہوتی نہیں ہے، فصلیں ساری ختم، جانور مرنے لگ جاتے ہیں، بندے گرمی سے مرنے لگ جاتے ہیں. تو کون ہے جو بارش برسائے؟ کوئی بھی نہیں. جب برسائے گا وہی برسائے گا. برسانے میں بھی کوئی شریک نہیں، روکنے میں بھی کوئی شریک نہیں. اسی طرح اولاد ہے، دینے میں بھی وہ اکیلا ہے، روک دے نہ دے تو تب بھی وہ اکیلا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دے کر واپس بلا لے تو کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ ہیں سارے افعال. رب کا کیا معنی بتلایا تھا حسن بھائی؟ رب کیا ترجمہ ہے رب کا؟ نہیں، رب کا صرف معنی ہے پالنے والا. وہ عالمین ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے تمام جہانوں کو. اس پر دلیل بتلائی تھی کہ یہ آیت پڑھ لینی آپ نے. کون سی تھی؟ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو رب کا معنی کیا ہوا؟ پالنے والا. آج دوسری قسم پڑھتے ہیں توحید الوہیت. یہ معنی اس لیے بتایا کہ رب کا معنی پالنے والا نا، تو پالنا فعل ہے، تو تمام افعال میں اللہ اکیلا ہے. آج ہے جی توحید الوہیت. تو الوہیت الہ سے ہے. کس سے ہے؟ الہ سے. تو الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمارا الہ ایک ہے. الہکم و الہکم الہ واحد. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کا معنی معبود. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. معبود کا کیا معنی ہے اردو میں بتلائیں؟ معبود تو عربی کا لفظ ہے نا.
نہیں، شاباش، جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو کیا پھر پتہ چلا کہ توحید الوہیت جس کی عبادت کی جائے گی وہ کتنے ہیں؟ شاید کو 2 4 ہوں، نہیں، جس کی عبادت کرنی ہے وہ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تھوڑا سا اور اس کو کھولیں کہ جس جس چیز کو عبادت کہا جائے گا، جس جس چیز کو عبادت کہا جائے گا وہ اگر کی جائے گی تو کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ کو ایک تو مان ہی لیا نا، کس کس چیز میں ایک ماننا ہے؟ ربوبیت میں بھی ایک ماننا ہے، الوہیت میں بھی ایک ماننا ہے۔ ربوبیت یہ ہے کہ جتنے افعال ہو رہے ہیں، کام ہیں، یہ سارے اللہ کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الوہیت یہ ہے کہ تمام افعال میں اللہ اکیلا ہے۔ الوہیت یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں، جس چیز کو عبادت کہا جائے گا وہ کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اب کون کون سی چیزیں عبادت ہیں؟ 3 4 چیزیں لکھ لیں تاکہ یہ کل یاد ہوں۔ لکھیں آپ اپنے کاپیوں پر۔ نماز پڑھنا، جلدی جلدی لکھتے جائیں جی۔ نماز پڑھنا، ہاں بڑی بات ہے، آگے روزہ رکھنا خود ہی یاد ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعا کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ 4 لکھ لیں جی۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تیسرا کیا بتایا؟ دعا کرنا، چوتھا ہاں قربانی کرنا لکھ لیں، یا کوئی بھی جانور کبھی کسی وقت بھی ذبح کرنا۔ تو اب ایک ایک چیز کو دیکھیں گے نا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ نماز، رکوع، سجدہ، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرنا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ اب ساری چیزوں کا رد ہو گیا نا، نہ کسی درخت کے سامنے بندہ جھک سکتا ہے، نہ کسی قبر پہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کسی پتھر کو چوم سکتا ہے، کیونکہ وہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تو جس کو عبادت کہیں گے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کہے کہ میں توحید پرست بھی ہوں اور قبروں پہ بھی گرا ہوا ہوں، کیسا یہ توحید پرست ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، میں نے کون سا دوسرا رب بنایا ہوا ہے؟ بے شک نہیں بنایا، لیکن توحید کی پوری اقسام وہ ماننے والا نہیں ہے۔ توحید الوہیت کہتے ہی اس کو جب وہ مانے گا تب وہ پورا کرے، وگرنہ تو ہے ہی نہیں وہ عبادت۔ اب دوسرا میں نے آپ کو لکھوایا دعا کرنا۔ دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کسی قبر پہ کھڑا ہو کر بندہ قبر والے سے مانگنے لگ جائے اور کہے کہ میں توحید پرست ہوں، تو کیسے ہوگا؟ وہ ممکن ہی نہیں۔ دعا ہمیشہ اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں۔ جب مان لیا کہ اللہ الوہیت میں ایک ہے تو پھر دوسرے سے جو فوت ہو گیا اسے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں زندہ سے مانگ سکتے ہیں، ہاں زندہ سے معاونت لی جا سکتی ہے، یہ غیر اللہ سے مدد ہے ہی نہیں۔ زندہ آدمی ہے اسے دعا بھی کروانا سنت ہے، کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے اسے آپ لے بھی سکتے ہیں، جب فوت ہو گیا پھر نہیں مانگ سکتے اسے، یا وہاں وہ موجود نہیں ہے کسی اور شہر میں چلا گیا تو اب بندہ پیچھے کھڑا ہو کر اس کو آوازیں دیتا رہے، یہ بھی شرک ہے۔ وہ تو سنتا ہی نہیں آپ کی بات، کیسے اس کی پکار آپ کی سنے گا یا کیسے مدد کرے گا آپ کی؟ تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے، مدد کرنے پہ قادر ہے، دعا اس کی۔ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایسے ہی جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کا موسم یا بغیر قربانی کے آپ صدقے کے طور پہ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ سارے دوسرے تیسرے نظر و نیاز سب ختم۔ جتنی آج والا دن بھی آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، نظر حسین، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ آخر پہ انشاءاللہ آپ کو محترم ضیاء الرحمان صاحب آپ کو صرف 5 منٹ میں آپ کو حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے، وہ سارے ساتھی سن کے جائیں گے۔ یہ ہدایت یاد رہے گا نا کل تک، یعنی کل تک یاد کرنا ہے، یہ نہیں کل تک یاد رہے اور پھر بھول جائے۔ 2 قسمیں ہو گئی ہیں، توحید ربوبیت بھی اور توحید الوہیت بھی۔ الوہیت کیا ہے؟ عبادت میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، وہ صدقے میں آ جائے گی نا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو پھر نماز میں آ گیا نا، عبادت میں آ گیا، عبادت میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ عبادت کرنا یعنی نماز وغیرہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا، دعا کرنا، جانور ذبح کرنا۔ آخری بات ہمارے یعنی کلاس کا تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے
روزمرہ کے حوالے سے. کل میں نے ایک دعا آپ کو سکھلائی تھی, امید ہے کسی نے یاد شاید کر لی ہو. یاد ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہی دعا رکھتے ہیں جی کل بھی. کل آپ نے یہی دعا یاد کریں. جو دعا آپ کو کہی جائے گی نا وہ آپ نے یاد کرنی ہے, بس وہ آپ سے سنا کریں گے. باقی تو یاد کر کے سن کے آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. دعا جو ہے نا وہ میرے پڑھنے سے یاد نہیں ہوگی آپ کو, وہ آپ کے یاد کرنے سے یاد ہوگی. تو کلاس میں آنے کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے اذکار, آپ کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا اگر تھوڑے دن یہ آپ محنت کر کے دعائیں یاد کر لیں, صبح و شام پڑھا کریں. پوری زندگی کی حفاظت ہے آپ کی. تو اس کو دہرا لیں. چلو ابھی یاد ہو جائے, کل تک اچھی طرح یاد ہو جائے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کل لکھی تھی آپ نے اپنے پر یا نہیں کتابوں پر؟ ہاں لکھی تھی, تو پھر وہ یاد کریں, نہیں تو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. جلدی جلدی آپ اس کو نا نوٹ کر لیں. لکھ لیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ نا. یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے صبح شام؟ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ہاں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. جب بندہ اس کو صبح شام پڑھ لے سارا دن نقصان سے محفوظ رہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو؟ کبھی کوئی چاہتا ہے؟ ہر کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں. تو یہ نسخہ پھر کیوں نہیں یاد کر لیتے؟ چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد کر کے آپ نے کل آتے ہی کل میں نے پہلے یہ سننی ہے.